اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واولیاء امتی اجمعین اما بعد۔ آج ہم ایک خصوصی موضوع پر آپ سے بات کر رہے ہیں اور بے حد مختصر خطاب ہے، مغرب کا وقت ہے۔ یہ ہے کہ ہندوستان بھر میں آج یہ موضوع بحث بنا ہوا ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ 9:09 پہ موم بتیاں آج جلائیے۔ یہ ان کے مذہب کا معاملہ ہے، ہم کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں، وہ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر شے کا ایک سبب پیدا کیا ہے، کسی سبب سے کوئی بات سامنے نکل کے آتی ہے۔ آج ہم اس بات پر یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ چراغ جلانا کیا ہے، خواجگان کا چراغ جو ہندوستان میں روشن کیا جاتا ہے اس کا سبب کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھوں گا اور خواجگان کا چراغ جلانے کا سبب اور اس کا طریقہ اور اس کی وجوہات اور اس کے فوائد بیان کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ چراغ سے متعلق اتنی بات جان لیجئے، میں نہیں، سارا ہندوستان نہیں، ساری دنیا جانتی ہے کہ اس الیکٹریسٹی کی ایجاد سے پہلے، الیکٹرک کی ایجاد سے پہلے گھروں میں چراغ ہی جلایا جاتا تھا۔ وہ مٹی کا تیل یعنی کیروسین آئل ہوتا تھا یا میٹھے تیل کے چراغ جلائے جاتے تھے۔ شام ہوتے ہی چراغ جلا دیتے تھے لوگ، چوراہوں پر بھی ایک چھوٹا موٹا چراغ روشن کرتے تھے اور مسجدوں میں چراغ روشن کیا جاتا تھا، میٹھے تیل کا چراغ جو ایک پنتی کے اندر مختصر سا اس طرح پنتی کے اندر تھوڑا سا تیل ڈالا جاتا تھا جو 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے تک جلتا تھا۔ مغرب سے نماز سے پہلے روشن کر دیا جائے تو وہ عشاء تک بھی چلتا تھا، لوگ مغرب کی نماز بھی پڑھ لیتے، عشاء کی نماز بھی پڑھ لیتے، اس کے بعد وہ چراغ جلتا رہتا، لوگ گھروں کو چلے جاتے تھے۔ اور میٹھا تیل کا چراغ ہوتا تو یہ فقہاء نے بھی منع کیا کہ وہ چراغ کو ٹھنڈا کر دیا جائے سونے سے پہلے، ورنہ چوہے وغیرہ بتیوں کو لے کے چلے جاتے تھے اور وہ گھروں میں آگ لگ جاتی تھی۔ 1000 سال پہلے کی کتابوں میں بھی یہ ریکارڈ ملتا ہے۔ اب چونکہ اس وقت سوائے مٹی کے تیل یعنی کیروسین آئل یا میٹھے تیل کے سوا کوئی چراغ نہیں ہوتا تھا، یہی جلایا جاتا تھا۔ لوگ اپنے گھروں میں بھی چراغ جلاتے تھے، چاہے مسلمان ہو، غیر مسلم ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، تمام انسان یہی چراغ جلاتے تھے، مٹی کے تیل کا یا میٹھے تیل کا یا زیتون کے تیل کا بھی چراغ کا قرآن مجید میں ذکر آیا۔ اب چونکہ الیکٹریسٹی کی ایجاد ہو چکی ہے اور اب اس کا رواج ختم ہو گیا۔ ہندوستان میں اسلام کے آنے سے پہلے یہاں پر ہندوستان میں جو موجود جو قومیں تھیں اس وقت، یہاں لوگ جو بستے تھے اپنے گھر میں چراغ جلاتے تھے۔ چراغ جلانے سے پہلے وہ اپنے مندروں میں لے جا کر مورتیوں کے سامنے چراغ روشن کر دیتے تھے، پہلے وہاں جلاتے تھے، بعد میں گھر میں جلاتے تھے۔ بعض لوگ پہلے گھر میں جلاتے تھے، بعد میں لے جا کے وہاں رکھتے تھے۔ اسی طرح خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان نہاری رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں آیا ہے، اگر کسی کا کوئی کام رکا ہوا ہے، حرج ہے، مشکل ہے، کام نہیں ہوتا ہے تو 40 دن تک مسجد میں چراغ بھیجے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کا کام اس کو آسان فرما دیتا ہے، اس کی مشکل حل ہو جاتی ہے۔ تو مسجدوں میں چراغ بھیجائے جاتے تھے۔ مسجدوں کے اندر چھوٹے چھوٹے دیواروں میں چراغ کے خانے بنے ہوئے ہوتے تھے اور جو حاجت مند ہوتے تھے مسجد میں چراغ بھیجتے تھے۔ بیک وقت 10-20-15 چراغ ہوتے تھے۔ میرا گھر جو دودھ والی 20 483 گھر ہے، اس کے بازو جو مسجد ہے گنڈے مرزا کی مسجد، اس کے اندر جو مسجد کی دیوار ہے اس کے بعد ہمارا گھر اس طرف ہے، اس کے اندر تقریباً 30-40 چراغ کے محراب بنے ہوئے تھے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جب اسلام آیا، غریب نواز یہاں تشریف لائے تو جو لوگ وہاں مورتیوں کے لیے، ان کے بتوں کے لیے، ان کے خداؤں کے لیے جن کو وہ پوجتے تھے، مانتے تھے، ان کے لیے چراغ جلاتے تھے، جب داخل اسلام ہونے لگے تو بعض شیاطین ان کو ستانے لگے کہ ہمارے پاس چراغ نہیں آ رہا ہے، اور وہ بالکل بیچارے ابھی اسلام میں آئے تھے، اللہ کا لفظ بھی امیر و خسرو کے مطابق یہاں کے ہندوستان نے نہیں سنا تھا، اللہ اکبر کی صدا نہیں سنی تھی۔ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بعد میں یہ رواج دیا گیا کہ جو چراغ تم گھروں میں جلاتے ہو وہ چراغ جب روشن کریں تو قرآن مجید کی یہ آیت پڑھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنۃ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین کہہ کر چراغ روشن کریں۔ اب میں آپ کو یہ چراغ روشن کر کے بتلاتا ہوں، اور روشن کرنے سے پہلے ایک ریفرنس میں دیتا ہوں۔ یہ ہمارا فرمان عالی شان ہے جو مریدوں کو دیا جاتا ہے، یہ 150 سال پہلے
شائع ہوا تھا، اور یہاں پر یہ ریفرنس دیا گیا ہے انی آمنت بربکم فاسمعون. اس کو کلوز کر لو، میں اس کے بعد لیٹسٹ پرنٹ بتلاتا ہوں. یہ پرانا کا یہ انی آمنت بربکم فاسمعون، یہ پرانا کاغذ اس لیے بتلا رہا ہوں کہ آج دنیا چاہے انسان پر سے اعتبار ختم ہو گیا ہے، ریکارڈز پہ ہو گیا ہے. حالانکہ انسان کی کہی ہوئی بات درست ہوتی ہے، عالم کی کہی ہوئی بات، صوفی کی کہی ہوئی بات. اب چونکہ یہ اتنا پرانا کاغذ ہو گیا ہے، اس کو میں نے اپنی کتاب میں اس کو محفوظ کر لیا ہے. یہ سب سے پہلے 1298 ہجری میں پہلے شائع ہوا تھا، یہ فرمان دیا گیا تھا 1298 ہجری. اس کے بعد میں پہلے دوبارہ 1340 ہجری میں ہوا تھا، یہ 1340 ہجری ہے. لیکن یہ تنویر الدین نے پھر سے اس کو 2013 میں نے اس کو ڈاکومنٹیشن کر دیا ہے. اس کے اندر یہ چراغ روشن کرنے سے متعلق والد مرشدی بانی مدرسہ صوفیہ نے ارشاد فرمایا کہ دعا بوقت شام ہمیشہ چراغ روشن کرتے وقت پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین یا غنی یا مغنی. یہ کہے چراغ روشن کرنے کے بعد یا غنی یا مغنی کہیں. اس کے بعد الہی تعوذ نور خدائی چراغ خواجگارہ روشنائی اگر گیتی سراسر بات گیرت چراغ مقبلہ ہرگز گیرت. فرمایا کہ برائے دفع سحر جادو بھانامتی سفلی عملیات موزیان وغیرہ یہ بہت باریک ہے، یہ برائے دفع بہت باریک ہے. یہ سائڈ میں ہے. یہ اب جب ہندوستان میں مسلمان ہونے لگے اور جادوگروں کا زور تھا، جب بھی تھا آج بھی ہے، تو دفع کرنے کے لیے ان کو دعا پڑھنا نہیں آتا تھا. وہ اسلام کی تربیت میں آ رہے تھے، جادوگروں کے حملے کیسے روکیں. تو یہ غریب نواز کے پاس سے شروع ہوا یہ طریقہ. اب ہم آپ کو یہاں پہ یہ بتلاتے ہیں کہ چراغ روشن کرنے کا یہ چراغ ہے. اس کا اب یہ قبلہ رخ ہے، میں بیٹھا ہوا ہوں، چراغ اسی طرح کسی تاقچے میں یا کسی مقام پہ روشن کر دیں. اب یہ اس میں 2 بتیاں ڈالی گئی ہیں، اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں. یہ 2 بتیاں ہیں اس کے اندر. یہ میٹھا تیل ہے، یہ 2 پنتی ہیں 2 مٹی کے. اب اس زمانے میں مٹی کے ہی چراغ ملتے تھے، اس کو دیا کہتے ہیں ہندی میں. بعد میں میٹل کے ہونے لگے تو میٹل کے بنانے لگے. اب سہولت یہی ہے، اب نہیں ملتی ہے تو میٹل میں، لیکن ہم لوگ لا لیتے ہیں. اب اس کو اس طرح پڑھتے ہیں. میں بالکل اب روشن کر رہا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. پنکھا ذرا بند کرو. قیل ادخل الجنة قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین. الہی تعوذ نور خدائی چراغ خواجگارہ روشنائی. اے اللہ جب تک تیری خدائی کا نور ہے چراغ خواجگاہ ہمیشہ روشن رہے. اگر گیتی سراسر بات گیرت، اگر تمام عالم گیتی تمام جہان ہوا سے بھر جائے، ہوائیں چلنے لگے، چراغ مقبلہ ہرگز نہ ملی. مقبل بندوں کا، اللہ کے جو نزدیک بندے ہیں ان کا چراغ کبھی گل نہیں ہوتا ہے. کوئی اگر نہیں جانتا حیدرآباد دکن آئے، یوسف صاحب شریف صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہاں پر ہیں، اورنگزیب کی فوج میں بظاہر شریک ہو کے آئے تھے. قلعے گولکنڈے کا محاصرہ کیا گیا تھا اور ٹولی چوکی کے اطراف یہاں پر پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. اورنگزیب نے بارش ایسی ہوئی کہ تمام خیمے اورنگزیب کی فوج کے پورے اکھڑ گئے، ہوا سے پورے اکھڑ گئے، بارش سے تمام بہہ گئے. لیکن 2 چھوٹی چھوٹی چوپال ہے، تاریخ میں لکھا تھا. عام فوجیوں کی چھوٹی جھوپڑی کا نام چوپال ہوتا تھا. چوپال میں ایک طرف یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دوسری طرف شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ. یہ دونوں مصر سے آئے ہوئے تھے، دلی آئے، شیخ کلیم الدین شاہ جامع رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، پھر وہاں سے یہاں آئے. بہرحال چوپال میں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور ایسا مٹی کا دیا ان کا دونوں چوپال میں جل رہا تھا. بادشاہ اورنگزیب نکلا، تمام فوجوں کا معائنہ کیا، کوئی خیمہ باقی نہیں ہے، کوئی ٹینٹ باقی نہیں ہے. چوپال تمام ساز و سامان بہ گیا ہے، فوج تتر بتر ہے، لیکن چھوٹے سی جھوپڑی میں
دو بزرگ ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں، نہ ہوا کے جھونکے اس لو کو متاثر کر رہے ہیں، اور نہ چراغ بجھا ہے اور نہ چوپال اکھڑی ہے، دروازے پہ باہر ٹھہر گیا جو بادشاہ تھا ان اولیاء کے دروازے پہ چوکھٹ پہ دربان اور نوکر کی طرح بھکاری کی طرح ٹھہر گیا، بھیک مانگنے لگا، کہنے لگا کہ آپ رہتے ہوئے قلعہ کیسے فتح نہیں ہو رہا ہے۔ بہرکیف انہوں نے کہا کہ ہمارا کام نہیں ہے، ایک لمبی داستان ہے۔ بہرکیف یہ چراغ روشن کرنے کا سبب ہے۔ ہندوستان میں آج جادو کا زور بڑھنے لگ گیا ہے، جادوگر زور پہ ہیں، اور پرانی رسم و رواج کو یہاں پر پھر سے عام کیا جا رہا ہے، پھیلایا جا رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے۔ اور یہ جو بات پیدا ہوئی، لوگ کہہ رہے ہیں آپ 9:09 پہ چراغ جلاؤ بولے تو آپ اذان دیجئے، کوئی کہہ رہا ہے کہ اس وقت نفل ادا کیجئے، ان کے 9:09 رہنے دیجئے، کچھ رہنے دیجئے۔ روزانہ شام میں مغرب سے پہلے ہمارے پاس چراغ روشن کیا جاتا ہے۔ جو لوگ اجمیر شریف گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ روشنی روشنی کہتے ہیں وہ لوگ الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیارہ روشنائی پڑھتے ہیں۔ خورشید مانے سورج، ماہی مانے چاند۔ اے اللہ جب تک سورج اور چاند رہے چشتیوں کا چراغ روشن رہے۔ لیکن ہمارے پاس سلسلے میں ہم یہ کہتے ہیں سورج اور چاند مخلوق ہیں، قیامت میں ختم ہو جائیں گے، قیامت کے ساتھ ہی۔ لیکن ہماری دعا الہی تابوت نور خدا، اے خدا، اے اللہ جب تک تیرا نور ہے اس وقت تک خواجگان کا چراغ روشن رہے، ہم یہ کہتے ہیں۔ اس سے یہاں پر یہ جو اس کی یہ آیت ہے، اس کا شأن نزول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے ان میں حبیب نجار رضی اللہ عنہ کا یہاں پہ تذکرہ آیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھیجا تھا، ان کی قوم نے انکار کیا، ان کو قتل کیا۔ اس وقت آپ نے کہا ہے گواہ رہو تم لوگ، یہ فسمون یا وہی ہے، تمہارے رب پر ایمان لایا، تم میری سنو، یعنی میری گواہی دو۔ اس سے فرمایا گیا وہ اللہ کی طرف سے قیل ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو۔ قال یا لیت قومی یعلمون، اور انہوں نے کہا کسی طرح میری قوم جانتی، بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، جیسے میرے رب نے میری مغفرت کی اور مجھے عزت والوں میں سے کیا۔ تو یہ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ اب جنہوں نے حضرت حبیب نجار رضی اللہ عنہ کو، عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی کو وہی کہنے کے باوجود قتل کیا، اس کے بعد کی آیتوں میں تذکرہ آیا کہ قتل کرنے والوں کو اللہ نے ہلاک کر دیا۔ آپ یہ روشن کیجئے، آپ کو جو بے نور کرنا چاہتے ہیں، دین اسلام کو یہاں سے مٹانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مٹائے گا۔ آپ چراغ روشن کیجئے۔ فقیروں میں روشن یہ بات ہے، چراغ روشن مراد حاصل، چراغ روشن مراد حاصل۔ اس کے بعد میں ہم یہ کرتے ہیں کہ 2 پیسے، 2 فلوس لے کر اور چراغ میں یا غنی یا مغنی، یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اے غنی اور مغنی، غنی تو غنی بھی ہے اور غنی کرنے والا بھی ہے۔ 2 پیسے چراغ کے پاس، اس کو روشن کرتے وقت اس کو 2 پیسے چراغ میں ڈال دیتے ہیں، کبھی لو سے بھی لگا دیتے ہیں، رکھ دیتے ہیں، جمع ہونے کے بعد پھر سال بھر میں اس کا غلہ جو جمع ہوتا ہے اس سے نیاز کرتے ہیں، فاتحہ دلاتے ہیں، اور پھر غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، اتنے ہی پیسے پھر سے اور شامل کرتے ہیں یا زیادہ کرتے ہیں۔ آج 1 پیسہ 2 پیسے نہیں رہے، روپیہ رہ گیا، 2 کا سکہ رہ گیا، 1 کا سکہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے آپ روز کیجئے۔ آج کے 9 تاریخ 9:09 چراغ بند کرو کھولو، ایسی بات نہیں ہے۔ اب یہ چراغ روشن ہے، یہ ہم اب یہ معمول ہمارا یہ ہو گیا ہے کہ جب ہم چراغ یعنی لائٹ کھولتے ہیں اسی وقت یہ دعا پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ ان چراغوں کا اس وقت رواج ہے۔ لیکن تبرک کے طور پہ اس چراغ کو بھی ہم روشن کر دیتے ہیں، ہمارے پاس بھی رائج ہے، مدرسہ صوفیہ میں بھی رائج ہے۔ ہندوستان کی کسی درگاہ شریف میں آپ چلے جائیے، کہیں پر رائج ہے، کہیں پر رائج نہیں ہے، اور لوگ نہیں جاننے کی وجہ سے درگاہوں میں بھی اس کو بند کیا جا رہا ہے طریقہ۔ میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس طریقے کو رائج کیجئے۔ جادوگروں کا جادو خود بخود دفع ہو جائے گا، دشمنوں کی دشمنی اس میں جاتی رہے گی، خیر و برکت ہوگی۔ اور بہت سے لوگ دوسروں کے شیاطین کے نام سے چراغ جلاتے ہیں، بہت کچھ سننے میں آتا ہے، وہ بھی اس سے دفع ہو جاتا ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين۔